الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے شروع دن سے ہی ہم نے بعد نماز عصر ایک مبارک سلسلہ شروع کیا، یعنی سیرت صحابہ اکرام کی مبارک زندگیاں، صحابہ اکرام کی بے مثال زندگیاں ہم روزانہ سماعت فرماتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ اپنے کاروبار کو 15-20 منٹ کے لیے چھوڑ کے یہ پروگرام میں بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں، یقیناً یہ مبارکبادی کے قابل لوگ ہیں، اور یہ اپنی زندگی میں بہت ہی تبدیلی پائیں گے۔ صحابہ کی زندگی کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد اپنے دل کے اندر ایمان کا ایک جذبہ وہ محسوس کریں گے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور جلیل القدر صحابی کی سوانح حیات اور ان کی زندگی لے کر حاضر ہوں، اور یہ صحابی کوئی اجنبی صحابی نہیں ہے، مسلمانوں کے کان ان سے آشنا ہیں، یعنی حضرت معاذ بن جبل بن عمر الانصاری الخزاعی الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ مدینے کے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی یہ مکہ جا کر مسلمان ہو گئے، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے۔ مدینے کے لوگ ہر سال موسم حج میں مشرک رہتے ہوئے، کافر رہتے ہوئے کعبۃ اللہ کا حج کرنے جاتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل بھی آئے، اور موسم حج میں جو بھی لوگ چہار جانب سے کعبۃ اللہ کے پاس آتے تھے، اللہ کے نبی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں تک دین کی بات پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل سے بھی ملاقات ہوئی، اور سیرت کی کتابوں میں اس ملاقات کو بیعۃ العقبۃ الاولی، بیعۃ العقبہ الثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل بیعۃ العقبہ الثانیہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور وہ مسلمان ہو گئے ہجرت سے 1 سال پہلے۔ مسلمان ہونے کے بعد گویا یوں سمجھیے کہ باقی ساری زندگی خدمت اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ بدر ہو یا جنگ بدر کے بعد جتنے جنگیں ہوئی ہیں، تقریباً سارے جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ اپنے علم کی وجہ سے، اپنے فہم کی وجہ سے، اور اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت حاصل تھی۔ نبی حضرت معاذ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو چاہتے تھے، لیکن بعض صحابہ سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں۔ خود ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم کو بہت چاہتا ہوں۔ فلا تدعنا دبر کل صلاۃ ان تقول، لہذا اس محبت کے نتیجے میں، اس چاہت کے نتیجے میں میں ایک دعا سکھانا چاہتا ہوں، میں ایک ذکر سکھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس ذکر کو پڑھنا نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد اس ذکر کی ضرور پابندی کرنا۔ سلام پھیرنے کے بعد کیا ہے وہ ذکر؟ پیارے نبی نے سکھایا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، مجھے توفیق دے
میں تیرا شکر کروں، مجھے توفیق دے میں تیری اچھی بندگی کروں، اچھی طرح سے عبادت کروں۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی حضرت معاذ کو۔ یہاں پر ایک ہوتی ہے کسی سے محبت کرنا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس محبت کا اظہار کرنا۔ اللہ کے نبی محبت بھی کرتے تھے اور محبت کا اظہار بھی زبان سے کرتے تھے، اور اس محبت کے نتیجے میں پیارے نبی ایک دعا بھی سکھائے۔ گویا یہ دعا ایک خزانے کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ خاص محبت کے نتیجے میں یہ خاص دعا اللہ کے نبی نے اپنے خاص صحابی حضرت معاذ بن جبل کو سکھائے تھے۔ اور یہ بات بھی حضرت معاذ بن جبل کے لیے بڑی اعزاز کی، بڑی اکرام کی، بڑے انعام کی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم پر اعتبار کیا، ان کی سمجھ پر بھروسہ کیا، ان کے علم و فہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعتبار کیا کہ ایک مرتبہ فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں، اور میری امت میں دین میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہیں۔ بہت سارے صحابہ کے خصوصیات ذکر کیے، پھر فرمایا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، اور میری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حلال و حرام کا علم کوئی آسان علم نہیں ہے، کتنے حلال چیزیں ہیں، کتنے حرام چیزیں ہیں، سب کی جانکاری رکھنا۔ علم کے بہت سارے درجات ہیں، علم کے بہت سارے شعبے ہیں، علم کے بہت سارے برانچز ہیں، لیکن اس میں سب سے اعلیٰ درجہ، اس میں سب سے مشکل درجہ وہ حلال اور حرام کا علم رکھنا۔ یہ علم کسے تھا؟ پیارے نبی نے فرمایا میری امت میں اس کا علم سب سے زیادہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں بتاتے تھے، لیکن وہ باتیں بھی اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کو بتا دیا کرتے تھے۔ کیوں بتاتے حضرت معاذ کو؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جانتے تھے ان کا علم اس درجے کا ہے، ان کے علم پر اعتبار کر کے، ان کی سمجھ پر اعتبار کر کے کہ معاذ صحیح طور پہ سمجھیں گے اور غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گے، اسی لیے اللہ کے نبی بعض باتیں کسی کو نہیں بتاتے تھے، لیکن حضرت معاذ کو بتا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار تھے اور پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں حضرت معاذ سے فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، آپ کی اطاعت کرنے کے لیے، آپ کی بات سننے کے لیے میرے کان حاضر ہیں، کیا ہے بتائیے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ پھر وہی جواب دیا، حضرت معاذ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں آپ۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ، اے معاذ۔ پھر حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، میرے کان تیار ہیں آپ کی باتیں سننے کے لیے، بتائیے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تین بار اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ، اے معاذ، اے معاذ۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم بات بتانے جا رہے ہیں، ذرا غور سے سننا، اس لیے 3 بار کہا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تمہیں معلوم ہے بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے
اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو بندے شرک نہیں کرتے انہیں عذاب نہ دیا جائے۔ یہ حدیث سننے کے بعد حضرت معاذ نے کہا افلا ابشر الناس، اے اللہ کے نبی اتنی بڑی خوشخبری کیا میں لوگوں کو بتا دوں؟ پیارے نبی نے فرمایا لا تبشرہم، اس حدیث کو آپ لوگوں کو مت بتائیے، فیتکلون، کیونکہ وہ صرف اس حدیث پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل کرنے میں سستی دکھائیں گے۔ کیا ہے بشارت اس حدیث میں؟ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور جو بندے اس کی عبادت کرتے ہیں وہ بندے جنت میں جائیں گے۔ تو گویا اس حدیث میں عظیم بشارت ہے کہ جو شرک نہیں کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو شرک سے بچ جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ مطلب لوگ کیا سمجھیں گے؟ غلط سمجھ جائیں گے سب کچھ کر سکتے، ایک شرک سے بچ گئے جنت مل جائے گی۔ تو اس لیے لوگ اللہ پہ بھروسہ کر کے شرک سے رک جائیں گے اور عمل کرنے میں سستی دکھائیں گے، دوسرے گناہ کرنے میں آگے بڑھ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ کسی کو نہیں بتانا، یہ بات صرف آپ کے لیے ہے، میں بتایا ہوں۔ یہاں دیکھیے غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات دوسروں کو بتانے سے منع کر رہے ہیں مگر وہ بات حضرت معاذ کو بتا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا حضرت معاذ پر اللہ کے نبی کو بھروسہ تھا کہ وہ غلط نہیں سمجھیں گے، وہ صحیح سمجھیں گے، اسی لیے بعض خاص باتیں انہی کو بتایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کسی کو نہیں بتانا، تو پھر یہ بات آج ہم سب کو کیسے معلوم ہو گئی؟ کیسے پتہ چل گیا؟ امت، ساری امت اس حدیث کو جانتی ہے۔ کیونکہ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی یہ حدیث کسی کو نہیں بتائے، پوری زندگی اس حدیث کو، اس امانت کو چھپا کے رکھے، لیکن موت کے وقت انہوں نے بتا دیا اس حدیث کو۔ کہا کیوں؟ موت کے وقت ان کو ڈر ہوا، یہ اندیشہ ہوا اللہ کے نبی کی اس حدیث کو لے کر اگر میں مر جاؤں، کسی کو نہ بتاؤں، شاید مجھے حدیث رسول کو چھپانے کا گناہ ملے گا، اس ڈر سے انہوں نے مرنے سے پہلے بتا دیا۔ تو حضرات ان کا علم اتنا اونچا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، مدینے سے آ کر مکے کو فتح کیے تھے، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی جب واپس مدینہ جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو حضرت معاذ بن جبل کو مکے میں چھوڑ کر گئے، مدینے کو لے کر نہیں گئے۔ کہا کیوں؟ وہ بہت بڑے عالم تھے، علم والے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم مکے ہی میں رہو، مکے کے لوگوں کو تعلیم سکھاؤ، مکے کے لوگوں کو قرآن سکھاؤ، مکے کے لوگوں کو علم سکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے ان پر اعتبار کر کے فتح مکہ کے موقع پر ان کو مکے ہی میں چھوڑ کر گئے تھے۔ سن 9 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اعزاز دیا، اتنا عزت کا مقام دیا کہ ان کو یمن کا گورنر بنایا، یمن کا داعی بنا کر بھیجا، یمن کا
یمن کو عامل صدقہ بنا کر بھیجا، صدقہ وصول کرنے والا، یمن کا جج یعنی قاضی بنا کر بھیجا سن 9 ہجری میں۔ یہ حضرت معاذ کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز دیا۔ حالانکہ مدینے کے اندر اور مکے کے اندر بہت سارے صحابہ تھے، ان سارے صحابہ میں اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو کس پر پڑی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی، اور ان کو انتخاب کر کے اللہ کے نبی نے 3 ذمہ داریاں دے کر بھیجے۔ یہ ایک تو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، دوسرا عامل صدقہ کی ذمہ داری، صدقہ وصول کرنے کی، تیسرا وہاں کے گورنر، یمن کے گورنر بنا کر اللہ کے نبی اور قاضی بنا کر وہاں بھیجے تھے۔ اور بھیجنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کی نصیحت کی۔ یمن جا رہے ہو معاذ، کچھ باتیں سن لو۔ انک تأتی قوم من اہل الکتاب، ایسی قوم کے پاس تم جا رہے ہو یمن والے اہل کتاب ہیں، یعنی آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ تورات کو، انجیل کو، یعنی یہود و نصارہ کرسچن وہاں رہتے ہیں، جوس وہاں رہتے ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِمْ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ یمن کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ، لا الہ الا اللہ کا پیغام دو، اور بتاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ اس بات کو قبول کر لے اور مسلمان ہو گئے تو تب دوسرا میسیج یہ دینا، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 5 صلوات۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض یہ بتانا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں پھر چند دنوں کے بعد ان کو بتانا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، بتانا کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کا مال امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر فرمایا اتقی دعوت المظلوم، بہت ساری نصیحت کی آخری میں فرمایا حضرت اے معاذ مظلوم کی بددعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ اللہ اور مظلوم کی بددعا یہ دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مظلوم کی تکلیف کی آہ نکلتی ہے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ کے دربار کو کھٹکھٹاتی ہے اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ بعزتی و جلالی لانصرنہ ولو بعد حین، اللہ کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ اس لیے مظلوم کی بددعا سے بچو۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو نصیحت کر کے بھیجا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم بادشاہ بن کے، گورنر بن کے، جج بن کے جا رہے ہو، بڑے بن کے جا رہے ہو، جس پر چاہے ظلم کرو، نہیں، شریعت کے قانون کے مطابق چلنا، کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد جب وہ مسلمان ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر تقریباً 18 سال کی تھی۔ سن 17 ہجری میں، یا کہا جاتا ہے کہ سن 18 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل انتقال ہوئے۔ کیسے انتقال ہوئے؟ ایک وبائی بیماری کی شکار ہو کے انتقال ہوئے۔ جیسے آج کل ہمارے پوری دنیا کے اندر کووڈ-19 کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ ایک وبائی پھیلنے والی بیماری ہے جس کے زد میں آ کر اچھے انتقال ہو جا رہے ہیں۔ ویسے ہی اسی وبائی بیماری ملک شام میں ایک شہر ہے، ایک سٹی ہے، امواس اسے کہا جاتا ہے۔ امواس میں ایک بیماری پھیلی، اسے طاعون کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے پلیگ کہتے ہیں، پلیگو ویادی اسے تیلگو میں کہا جاتا ہے۔
تو پلیگ کی بیماری پھیلی تھی، پھیلنے والی بیماری، تقریباً 25,000 سے زیادہ لوگ اس بیماری کے شکار ہو کے انتقال ہو گئے۔ انہی میں سے ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیماری کے شکار ہو گئے، پلیگ بیماری کے، اور اسی میں وہ انتقال ہو گئے۔ یہاں ایک نقطہ ہم کو سمجھنے کا یہ ہے، بیماری کسی کو بھی آ سکتی ہے، ایسا نہیں کہ بڑے صحابی ہیں ان کو نہیں آئے گی، اور یہ بات بھی نہیں کہ بیماری کے شکار ہو گئے کوئی بڑے آدمی تو وہ بیکار آدمی نہیں ہو سکتے، وہ گنہگار نہیں ہو سکتے، اللہ والے بھی بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم سن رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے بڑے دنیا کے جانے مانے علماء انتقال ہو گئے اس بیماری کے شکار ہو کے۔ ابھی رمضان سے پہلے ہندوستان سے باہر بھی بہت مشہور شخصیت تمل ناڈو کے ڈاکٹر آر کے نور محمد عمری مدنی حفظ اللہ انتقال ہو گئے رحمہ اللہ۔ اور آج ہی کی بات ہے، تروپتی کا جو بڑا مدرسہ ہے جامعہ نسوان، اس کے پریزیڈنٹ مولانا ابو عمار منور محمدی مدنی انتقال ہو گیا آج کرونا وائرس کے شکار ہو کے۔ اس طرح یہ وائرس جو ہے، یہ پھیلنے والی جو بیماریاں جو ہے، اس میں بڑے بڑے اللہ والے بھی انتقال ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی انتقال ہو سکتے ہیں۔ ہاں، بیماری یہ نہیں دیکھتی کہ فلاں آدمی کون ہے، کسی بھی بیماری چھو سکتی ہے، لہٰذا احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طاعون کی بیماری کے شکار ہو کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے، اور انتقال کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ بعض روایتوں کے مطابق 30 پر 3 سال، بعض روایتوں کے مطابق 30 پر 4 سال، بعض روایتوں کے مطابق 30 پر 8 سال، بہت کم عمر تھی ان کی۔ آپ غور کیجئے، اتنی کم عمر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سب کچھ کر گئے، اللہ کے بھی چہیتے بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بن گئے، ایک داعی بن گئے، یہ قاضی بن گئے، یہ گورنر بن گئے، یا قاضی بن گئے، کتنے ذمہ داریاں وہ سنبھالے صرف 30 پر 3 سال کی چھوٹی سی عمر میں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی عمر میں بھی بہت برکت دیتا ہے، انسان بہت سارے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے چھوٹی عمر میں بھی۔ بہرحال ایسے مثالی صحابہ کو نمونہ بنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔